الحمد لله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وبسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، بنیادی بات ہے آخرت کی فکر. یہ دنیا بنائی گئی ہے گزارنے کے لیے. آخرت اصل ہے، دنیا سے گزر کر آدمی جائے گا، اور عمل کے لیے یہ سارے اسباب دیے گئے. یہ امیری، یہ غریبی، اور یہ بیماری، اور یہ تندرستی، اور یہ جوانی، اور یہ بڑھاپا، اور یہ اولاد، اور یہ سارا جال جو پھیلایا ہے وہ آخرت کے لیے. آدمی ان میں الجھ کر اپنی زندگی برباد نہ کرے، ورنہ آخرت میں روتا ہی رہے گا. وہاں رونے سے کوئی فائدہ نہیں. ساری زندگی رونے کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے. آج رونے کی ضرورت نہیں ہے. جو رونے کا موقع ہوتا ہے فصل بیجنے کے وقت ہوتا ہے. آج بھی فصل کے وقت بیج ڈالے نہیں، بعد میں ڈالتا رہے، بعد میں ڈالنے سے بہتر. ہر چیز کے ایک وقت ہوتا ہے. بہت لمبی چوڑی تقریریں نہیں ہیں، اصل تو آخرت ہے. اس لیے ہم قرآن پڑھیں گے تو آخرت ملے گی. قرآن میں تو 5 مضمون ہیں کھلے ہوئے. قرآن کے 5 مضمونوں کو دھیان سے اور توجہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے. قرآن میں بیان کیا جاتا ہے توحید کو. قرآن میں جگہ جگہ ملے گا توحید. اللہ اپنا تعارف خود کراتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو کرا رہے ہیں اننی انا اللہ، میں خود خدا ہوں. اور ڈبل کہہ رہے ہیں لا الہ الا انا. اننی انا اللہ کا وہی ترجمہ ہے، لا الہ الا انا کا وہی ترجمہ. ایک بات کو ڈبل کہہ رہے ہیں. اور کس کو سمجھا رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو. اور کوئی نہیں ہے وہاں پر. پہاڑ پر کوئی بھی نہیں ہے مخلوق میں سے. ایک موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو خطاب کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں تاکہ یہ سمجھ جائے اور بنو اسرائیل کو سمجھائے. یعنی آپ وہاں کی کیفیت دیکھو. کوہ طور پر اکیلے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور وہ اپنی ضرورت کے لیے گئے ہیں، لیکن اللہ پاک توحید سمجھا رہے ہیں. معلوم ہوا ہر آدمی کو دعوت کے کام کرنے والے کو خدا سمجھنا پڑے گا. جو خدا کو نہیں جانتا وہ خدا کو کیا سمجھائے گا؟ خلاصہ یہ ہے کہ توحید کو قرآن میں بیان کیا جاتا ہے جگہ جگہ. یہ قل هو اللہ احد جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے پر ایک قرآن کا ثواب کیوں ملتا ہے؟ کیوں پر جو بھی ہم اور کیا؟ اس لیے ملتا ہے کہ ایک مضمون قرآن کا توحید ہے، اس کو ہم مکرر بار پڑھیں گے ثواب ملے. اسی طریقے سے قرآن میں بیان کیا جاتا ہے آخرت کو. جگہ جگہ جنت کے حالات، جگہ جگہ جنتیوں کے حالات. اور خدا کا نظام یہ ہے جہاں جنت سنائیں گے وہاں دوزخ بھی سنائیں گے. فرق اتنا ہوتا ہے کبھی جنت والوں کو پہلے بتاتے ہیں، کبھی دوزخ والوں کو پہلے بتاتے ہیں. کبھی مجرموں کی سزا پہلے سناتے ہیں، کبھی اچھے اعمال کرنے والوں کا انعام اور اکرام سناتے ہیں. لیکن کبھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا قرآن میں کہ ایک چیز بتائی ہو دوسری نہ سنائی. آگے دیکھو پیچھے دیکھو، جنت سنائیں گے دوزخ سنائیں گے، جنتی بتائیں گے دوزخی بتائیں گے. لیکن ہم گزرتے رہتے ہیں، پڑھتے نہیں. ہم لوگ اخبار تو دھیان سے پڑھتے ہیں، یہ لکھا ہے، کل یہ لکھا تھا، آج یہ لکھا ہے. قرآن پڑھ. قرآن پڑھیں گے تو جنت نظر آئے گی، قرآن پڑھیں گے دوزخ نظر آئے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان آتی ہے، آپ کے بارے میں آتا ہے
جب قرآن پڑھتے جنت کی آیتوں سے گزرتے کان یتشوق، آپ کو شوق بڑھ جاتا، جنت کی آیتوں میں آپ کو رغبت جنت کی بڑھ جاتی، اور جہنم کی آیتوں سے گزرتے کان یستغیث، آپ پناہ مانگتے، آپ ڈرتے، آپ جنت کی آیتوں پر شوق کا اظہار کرتے، جہنم کی آیتوں پر خوف کا اظہار کرتے۔ ہم لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، بس پڑھتے رہتے، کھینچا کھانچی میں لگے رہتے۔ ماں بیمار ہو گئی کچھ پتہ نہیں، امی ٹھیک ہو گئی کچھ پتہ نہیں، یعنی قرآن سمجھنے کا مزاج ہی نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا مزاج ہی نہیں، گزرنے کا مزاج ہے۔ تو قرآن میں اتریں گے اندر، کمرہ کھول کے اندر دیکھتے اس الماری میں کیا ہے، تو قرآن کی آیتوں کو بھی دیکھیں اس میں کیا ہے، ہم تو کھینچا کھانچی میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ قرآن میں تو جنتیوں کی خوراک بتائی ہے، قرآن میں تو جہنمیوں کا خوراک کا جو نظام بتایا گیا ہے۔ آدمی کا مزاج ہے، دیکھ کر اس کو شوق بھی لگتا ہے، ڈر بھی لگتا ہے۔ اگر ہم جنت کو اندر سے دیکھیں تو شوق لگے گا، حدیث پاک میں آتا ہے 60 میل کے خیمے میں آدمی اپنی ضرورت پوری کرے گا، ایک خیمے ایک کنارے پر، اور جب دوسرے کنارے پر آئے گا تو دوسرے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا۔ 60 میل کے خیمہ، وہاں کے خیموں کا تذکرہ پڑھے تو خیمے نظر آئیں گے، اس دنیا کے خیمے نہیں ہیں 60 فٹ کے، 60 میل کے خیمے، کیونکہ ایسا درخت ہے کہ 100 میل چلے آدمی تو اس کے سائے کو ختم نہ کرے۔ اور یہاں لگ رہے وہ پودے کہاں لگ رہے؟ یہاں لگ رہے، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، یہ درخت یہاں لگائے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خبر بھیج دی کہ جنت کی زمین بھی اچھی ہے، جنت کے پانی بھی اچھا ہے، اور پودے یہاں، ہمیں دھیان ہی نہیں۔ ہم تو مسجدوں میں بیٹھ کر اور گھر میں بیٹھ کر اور بازار میں بیٹھ کر پودے لگائے، لیکن ہم پودے کاٹنا جانتے ہیں، لگانا نہیں جانتے۔ پودے کاٹنا کیا ہے؟ یعنی غیبتیں کرنا جانتے ہیں، جھوٹ بولنا جانتے ہیں، ادھر کی ادھر کی لگانا جانتے ہیں۔ حدیث ماتا حضرت آپ جہنم میں جو جائیں گے حسائد السنتہم، اپنی قطرنوں کی نحوست سے جائیں گے۔ حسائد کہتے ہیں یوں کہ کھیتی جیسے کاٹی جاتی ہے ایسے نیکی کاٹی جاتی۔ جہنم میں جو لوگ جائیں گے وہ اپنی زبان کی قطرنوں سے جائیں گے، قطرتے رہتے ہیں نا، امام صاحب کو قطر دیا، کسی چودھری صاحب کو قطر دیا، کسی جماعت والے کو قطر دیا، کسی عالم کو قطر دیا، لگاتے رہتے ہیں کیسی بھاؤ لگاتے ہیں۔ تجھے تیرے بھاؤ کا تو پتہ نہیں، دوسروں کا بھاؤ لگا رہا، مولانا تو بہت اچھے ہیں لیکن یہ لیکن تو لگا رہا، یعنی دوسروں کا بھاؤ لگاتے رہتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی آدمی نے ان کے مخالف کی بات شروع کر دی اور ان کے عیب گنوانے شروع کر دی۔ وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، فرمانے لگے اگر تو سچ بول رہا ہے تو تو چغل خور ہے، چغل خور آدمی جنت میں نہیں جائے۔ دروازہ بند کر دیا، ہم تو خوش ہوتے ہیں، پھر کیا کہا اس نے، ہم تو کیا کہتے ہیں، پھر اس نے کیا کہا، پھر وہ کیا کر رہا تھا، یعنی جی لیتے، مزہ لیتے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو ہے چغل خور، اور چغل خور جنت میں نہیں جائے، دروازہ بند کر دیا۔ اور اگر تو جھوٹا ہے تو جھوٹا آدمی جنت میں نہیں جائے گا، یعنی دونوں راستے تھے، دروازہ بند۔ اور ہم تو مخالف ہماری بات کرے تو پوچھتے ہیں پھر وہ کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، یعنی جنت کی آیتوں پر شوق نہیں ہے بلکہ قطرنوں پر لگا۔ قطرنا ایک مصیبت بن گئی، آدمی مسجد میں قطرتا رہتا ہے، قرآن پڑھتے قطرتا رہتا ہے، ایک آ جائے گا قرآن پڑھ رہے گے لگ جائے گی غیبت۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے غیبتوں میں جی لگتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے غیبتوں میں جی لگتا ہے، کیوں جی لگاتا ہے شیطان۔ دروازہ بند کرنے کے بعد میاں بیوی بات کرتے ہیں، وہ دیور کی بات کر رہی ہے، وہ دوسرے بھائی کی بات کر رہا ہے، یعنی قطرنے کا مزاج ہے۔ بزرگوں بچانا بہت بڑی بات ہے، پیسہ کمانا بھی ایک کام ہے،
दौलत जमा करना भी एक काम है, लेकिन बचाना भी तो काम है। हम तो ऐसी जेब में पैसे डालते हैं जो नीचे से फटी हुई है, यानी तहज्जुद को कतर दिया, नमाज को कतर दिया, यानी हमारी तो नेकियां बर्बाद हो रही। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कहीं गीबत हो रही, इमाम साहब को पता लग गया, तो हजरत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत सारी मिठाइयां, बहुत सारे फल लेकर आए और उन लोगों के सामने लाकर रख दी। कुछ नहीं कहा, बाकी हमारे भी कुछ रहमत है, ना कोई शक्ल बनाई, ना कोई जो है लान तान, बहुत बड़ी मिठाइयां और बहुत अच्छे फल ला के रख दी। और वो लोग शर्मिंदा हो गए, वो लोग बहुत शर्मिंदा हो गए। फिर इरशाद फरमाया, अगर मैं गीबत करूं तो मेरी माँ की करूं, ताकि मेरी कमाई हुई नेकी मेरी माँ के तो काम आए। हम जिससे चिढ़ते हैं उसी की गीबत करते हैं, यानी जिससे हमको नफरत है, जिसका नाम लेना नहीं चाहते उसको तारीफ दे रहे हैं, जिसका नाम लेना नहीं चाहते उसको कुरान दे रहे हैं, जिसका नाम नहीं लेना चाहते उसको जो है दुआएं दे रहे हैं, राह खुदा की दुआएं दे रहे हैं, राह खुदा की दुआएं दे रहे हैं और उसको पहुंचा रहे हैं। हमें यकीन नहीं है, हजरत इमाम साहब ने इस कहने के बाद वो लोग शर्मिंदा हो गए। हमें सोचें क्या कह रहे हैं, वादा करे बीवी से, वादा करे दोस्त से, वादा करे साथी से, देख अगर मैं गीबत करूं तो तू मुझे रोकना, और अगर तू करे तो मैं रोकूं। ये वादा है। यूं कह इस्लाह के अल्लामा गजाली ने 4 तरीके लिखे। अल्लामा गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाह के 4 तरीके लिखे। उन तरीकों में से एक तरीका ये लिखा है, किसी से बैठ हो जाओ, किसी के हाथ में हाथ दे दो। आजकल बैठ तो हो जाते हैं, लेकिन बैठ वाले को बाद में पूछते ही नहीं, रस्सी पकड़ ली उसके बाद पता ही नहीं क्या होगा। ऐसा आदमी क्या इलाज कराए, तो बीमारी सुनानी पड़ती है। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी की बात बता रहे, घर में जाके क्या करें, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। उन्होंने अपना जो है दुख हजरत अबू बकर के सामने जो है जाहिर किया। जो कैफियत वहां होती है सरकार की मजलिस में, वो घर में आके नहीं रहती, बात को पकड़ रहे। हम तो काफी कलम लेके बैठे थे तो सारा हिज कर लेंगे, लेना न देना। काफी कलम ऐसे लेके बैठों को बयान सुनाना आगे, ये अमल के लिए नहीं होता, ये सुनाने के लिए होता। तो हम सुनाएंगे, मन सुन कर आए। एक साहब ये कह रहे थे, 3 दिन लगाया हुआ कुरानों के सामने वो बयान सुनाता है। अरे अमल के लिए है कुरान, सारा दिन अमल के लिए है। साहबा काफी वापी नहीं लिखते थे ज्यादा। एक बुजुर्ग इस मस्जिद में फरमाते थे बहुत साल पहले, चौपड़ियों में मत लो, खोपड़ियों में लो। अब चौपड़ी में तो लेते नहीं, खोपड़ी में लेते नहीं, बस लिखते। तो क्या बतेरे बयान सुन लो, कितने बयान है। यूं कहें असल तो ये है, हज़रत हंज़ला ने नाफका हंज़ला अपना फैसला किया, सिद्दीक अकबर को दुख सुनाया। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुख की तस्दीक कर दी, हाँ भाई मेरी भी कैफियत ऐसी है। और फिर तज़किरे पे नहीं रहे, मुज़ाकरे पर नहीं रहे। हम तो मुज़ाकरा करते, तबसरा करते, आगे नतीजे कुछ नहीं निकालते। बयान तो बहुत अच्छा था, बयान तो बिल्कुल ठीक नहीं था, ये तबसरे करते हैं, आगे कुछ नतीजा नहीं। वो तो अल्लाह के नबी की खिदमत अक़दस में हाजिर हो गए। वो समझते थे कि इलाज यहाँ। आपसे आकर पूछा, हमारी जो कैफियत आपकी मजलिस में होती है वो घर जाकर नहीं होती। आप अलैहिस्सलाम तो हकीमुल उम्मत हैं, हकीमुल इंसानियत है, हकीमुल बशरियत हैं। आपने इरशाद फरमाया गाहे गाहे ये तो कैफियत कभी कभी आती, और अगर वो कैफियत जो यहाँ सारी है, अरे भाई कोई इस पंखे को बंद करना जानता है, तो वहीं से कैसे बंद होता है, बहुत यूं फरमाया अगर यही कैफियत हमेशा रहे तो रास्तों में फरिश्ते तुमसे मुसाफा करते। क्या फरमाया, जो कैफियत हमारी मजलिस में होती है,
اگر یہی کیفیت ہمیشہ رہے تو راستوں میں تم سے فرشتے مسافر کریں. یعنی اللہ کے نبی نے تسلی دی. اس لیے میرے بزرگوں ہم تو آخرت کو یاد کریں گے، اپنا علاج سوچیں گے. حضرت مقداد بن اسود نہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ رو رہے، بیوی بھی رو رہی ہے. یہ سب کیوں رو رہی ہے؟ کہ میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ رو رہے ہو. حضرت عبداللہ بن رواحہ سے پوچھا بیوی نے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے مجھے ایک آیت یاد آئی، سورہ مریم کی آیت ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. ہم نے کتنی دفعہ یہ آیت پڑھی ہے قرآن میں، کھچا کھچی میں لگے رہتے. کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ قرآن کو کھینچ کر تیر کی طرح صحیح کریں گے اور لینا دینا کچھ نہیں ہوگا ان کو. کیونکہ قرآن کو بہت صحیح یعنی تیر کی طرح صحیح کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے معنی یہ نہیں کہ غلط پڑھو، اس کے معنی یہ ہیں الفاظ ہی پر بات مت کرو، اندر گھسو. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے کیا معنی؟ 50 سال سے پڑھ رہے الحمدللہ رب العالمین، کسی سے پوچھا بھی نہیں اور کہیں دیکھا بھی نہیں، کیا معنی ہے؟ آدمی سمجھ کر پڑھتا. جو انگریزی زبان ہماری زبان نہیں، اس کے بولوں کی تحقیق کرتے ہیں. جو قرآن کی زبان ہے، جو جنت کی زبان ہے، جو نبی کی زبان ہے، اس کی تحقیق ہی نہیں کرتے. جو گئے بہت بنیادی بات ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے بیوی سے، یہ دونوں کی بات ہو رہی، میاں کی اور بیوی کی، کیونکہ ہر وقت ساتھ ہے. ان کی میاں بیوی بھی آخرت کے تذکرے میں ڈوبی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہ آیت پڑھی سورہ مریم کی، ہر ایک کو صراط پر گزرنا پڑے گا، یہ خدا کا اٹل فیصلہ ہو چکا. مقضیہ لفظ ہے، ہونے والا فیصلہ نہیں ہے، ہوا فیصلہ ہے. اس آیت کو یاد کر رو رہا تھا. ہمیں آیتیں یاد دلاتی ہیں، ہمیں تو بیٹے کا ڈر یاد دلاتا ہے، بیٹی کا ڈر یاد دلاتا ہے. ہمیں تو داماد کی باتیں یاد آتی، ان کو آخرت یاد آتی. آخرت یاد ہے، کیونکہ آخرت کے تذکرے کرنے مقصود ہیں. احوال نار پڑھیں ہم، خریدیں باہر سے بہشت کے حالات، جنتی کے حالات، دوزخی کے حالات. ان آیتوں سے، ان کتابوں سے ہمیں پتہ لگے گا قرآن کی کیا ہے. اس لیے میرے بزرگوں بار بار موت کے تذکرے، حدیث پاک میں آتا اجلوہا من اللذات، لذتوں کو توڑنے والی کے تذکرے یعنی موت کے تذکرے زیادہ کرو. بیٹا اگر میں مر جاؤں گا تو کیسے کرے گا، یہ کھیت تیرے نام کروا دیتا ہوں، یہ نہیں ہے تذکرے. حضرت ابو بکر کہنے لگے اے بیٹی پرانے کپڑے میں لپیٹ دینا مجھے. نہیں کیوں ابا، پرانے کپڑے میں کیوں لپیٹیں گے؟ فرمانے لگے یہ تو پردہ کرنے کے لیے ہے، اصل تو آخرت. ہر نیک آدمی کو جنتی کفن لایا جاتا ہے. 500 فرشتے اکراماً آتے. ملک الموت اکیلے نہیں ہوتے، 500 فرشتے اعزاز میں اکرام میں آتے ہیں اور جنتی کفن لے کر آتے ہیں. اور اگر خدا نہ کرے دوسرا آدمی ہے، پھر 500 آئیں گے جی ڈرانے والے، 500 ڈرانے والے. اور دفن ہوتے ہی 2 فرشتے آئیں گے، یا تو مبشر اور بشیر آئیں گے یا منکر اور نکیر آئیں گے. کیونکہ ایسے خطرناک چہرے ہوں گے کہ آدمی ڈر جائے گا. اب آپ سوچو گے قبر میں کیسے داخل ہوگا، تو کیسے داخل ہو رہی ہے، کہاں سے آئے؟ یہ امرود کے اندر دانے جو فٹ ہیں یہ کہاں سے آئے؟ خدائی نظام ہے. انار کے اندر جو دانے فٹ ہیں یہ کہاں سے؟ خدائی نظام ہے، خدائی نظام. حضرت مریم گھبرا رہی تھی کیا ہوگا، حضرت مریم کو اللہ نے بتا دیا دیکھ یہ نہر سوکھی ہوئی ہے، ہم اس میں پانی جاری کر دیں گے. دیکھ یہ کھجور سوکھی ہوئی ہے، ہلا کے دیکھ تازہ کھجوریں ڈال دیں گے. جب ہم تازہ کھجور سوکھی کھجور سے لٹکا دیں اور ٹپکا دیں اور یہ سوکھی جو ہے نہر جس میں پانی بھرا ہے تو کیوں ڈر رہی ہے؟ قرآن کو ہم پڑھ کے دیکھیں گے
ہمیں واقعات کے ذریعے پتہ لگے گا قرآن کیا کہتا ہے. اب ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بس یاسین شریف پڑھ لی، یاسین شریف تو پڑھ لی، لیکن اس میں حبیب نجار کی دعوت پڑھ اندر اتر. مرد یوں کہ حبیب نجار کو پڑھیں گے تو پتہ لگے گا. عیسیٰ علیہ السلام کی ایک جماعت آئی 2 آدمیوں کی، 2 آدمی کمزور پڑ گئے، اللہ پاک نے تیسری آدمی کے ذریعے ان کی مدد فرما دی. عززناها بثالث، ہم نے تیسرے آدمی کے ذریعے کمزور جماعت کی مضبوط کر دی. وہ آئے شہر کے کنارے سے اور حبیب نجار جماعت کا ساتھ دینے لگے. یوں کہ حبیب نجار کو قوم نے شہید کر دیا، لیکن حبیب نجار قوم کی شہادت پر کیا کہنے لگے؟ یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو پتہ لگ جائے اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا. یاسین شریف برکت کی صورت نہیں ہے، یہ تو دعوت کی جو ہے محنت اور قربانی سمجھانے کے لیے. یعنی حبیب نجار جاتے جاتے ساری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ میں نے شہادت قبول کی ہے اور یہ مجھے بتا. اللہ کیا کہتے ہیں؟ یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لیتی. دائی میں یہ جذبہ ہو، ہم اندر اتریں گے تو حبیب نجار کی جو ہے دعوت کا ہمیں پتہ لگے، کیونکہ چلتے چلتے بھی قوم کو متوجہ کرنے کا مزاج ہے. تو اس واسطے میرے بزرگوں، ہم تو سورہ ملک پڑھیں گے لیکن سورہ ملک سے قبر کے عذاب ہی کو دفع کرنا مقصود نہیں ہے. جب سورہ ملک پڑھیں گے تو خدا کی قدرت معلوم ہوگی. تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. اس کے ہاتھ میں کوئی درخت نہیں ہے، نظام عالم. قرآن کی ان آیتوں سے ہم جب گزریں گے جن میں خدا کی شان بتائی جاتی ہے تو آدمی کا دل دہل جائے گا. آدمی کا دل، السماوات مطویات بیمینہ، آسمان تو اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہیں. آسمانوں پر اس کا قبضہ ہے، زمینوں پر قبضہ ہے. ہم کہتے ہیں بہت بڑا آدمی. کیا ہے یہ آدمی؟ پہاڑ ہے اس کے ہاتھ میں، زمین ہے اس کے ہاتھ میں. چھوٹی چیز کو ہم بڑی چیزیں سے بتاتے ہیں کہ ہم نے بڑی چیز دیکھی نہیں. 5 فٹ کا آدمی دیکھا ہے، 6 فٹ کا دیکھا ہے، اس لیے کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں سب سے بڑا لمبا یہ آدمی. 7 فٹ کا آدمی دیکھ. جہنمی کی ایک داڑھ جو ہوگی وہ احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی. جہنمی کی احد پہاڑ دیکھا آپ نے بدر میں؟ یہاں دیکھو مدینہ شریف میں احد پہاڑ. یوں کہ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، اتنی بڑی تو ایک داڑھ ہوگی جہنمی کی. حدیث پاک میں آتا ہے ما بین یوں کہ ایک کان سے کندھے کے درمیان کا جو فاصلہ ہوگا 500 سال، یعنی زمین سے آسمان تک کا فاصلہ. یہ کہ یہاں سے یہاں تک، یہ آدمی کی جو ہے کان سے کندھے تک کا فاصلہ ہے. ما بین السماوات والارض، زمین سے آسمان تک کا. ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں. اتنی بڑی داڑھ جو ہوگی کتنے بڑے جسم میں ہوگی. خالی یہ سن رکھا ہے 60 ہاتھ کا ہوگا ایک آدمی. جہنمی کتنے ہاتھ کا ہوگا؟ میلوں لمبی کر دیں گے اس کی زبان جس سے کترتا تھا. یہ سارے حالات اگر ہم پڑھیں تو دماغ صحیح ہو جائے، کیونکہ سارا دماغ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہنمی جو ہے بچھو کیسے ہیں؟ یوں کہ کھچر جیسے ہیں، کچر جیسے ہیں. ہم پڑھ کر دیکھیں گے ایک سانپ اتنا خطرناک ہے، اگر زمین پر پھنکار مار دے تو ساری دنیا کی زمین خشک ہو جائے، گھاس اور ہریالی ختم. کہاں ہے دنیا؟ جا کے دیکھو آپ دنیا کے علاقے اور جنگل، کتنا زہریلا جانور ہے. اور وہ سانپ اس نمازی بے نمازی پر مسلط ہوگا. اور بے نمازی کون ہے؟ میری بیوی، میرا بیٹا، میرا پوتا، میرا بھتیجا، میرا بھانجا. جہنمی کون ہے؟ جہنمی میری بہن ہے. جہنم میں تو 2 قوم جاتی ہیں، یا جنت یا جہنمی، یا جن جاتے ہیں یا انسان جاتے ہیں. تیسری کوئی قوم نہیں جاتی. وہ انسان کون ہے؟ میرا پوتا،
یہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا یہ جہنم میں جا رہا ہے۔ اگر اس بچے پر سانپ جائے اس کے بستر پر بیٹھ جائے تو میں نماز کے لیے جا سکتا ہوں؟ کبھی مجھے بے چینی سوار ہوئی؟ یہ بے چینی سوار ہوئی تھی لقمان حکیم کو، تو وہ سمجھدار آدمی تھے اور 100 کھوپڑیاں تھی۔ لقمان علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے 100 کھوپڑی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، اتنا سمجھایا، ایک دن کہنے لگے ارے بیٹا اتنا تجھے سمجھایا ہے، اگر میں کسی کو پہاڑ پر رکھتا یہ سمجھانے والی نصیحتیں تو پہاڑ دب جاتا، تو نہیں سمجھ رہا۔ نا امید نہیں، جملے تھے جو کہ بچہ متوجہ ہوا۔ ہم کبھی متوجہ ہوا اپنے بیٹے کی طرف؟ ہم دیکھ عام آدمی کے پیچھے پڑھنے میں 4 مہینے لگا، کبھی اس کو بھی کہہ دیتے کہ خود سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی کبھی اپنے بھائی کی بھی تشکیل کری، کبھی بیوی کی بھی تشکیل کری، مستورات کے فضائل سنانے پر آئیں گے تو ماشاءاللہ کبھی اس کی بھی کریے، 60 سال سے میرے ساتھ رہ رہی ہے، بال کی کھال نکال لیتے، بھائی اس کا ایکسرا کراؤ، اس کا کینسر کیسے جائے، اس کی بے نمازی ہونے کی کینسر کی بیماری کیسے جائے۔ یعنی یہ بنیادی چیزیں یہ تھی حضرت عثمان غنی کو۔ حضرت عثمان غنی کے پاس ایک صحابی آئے، مجھے کچھ ضرورت ہے، آپ مجھے کچھ عطا فرما دیں۔ فرمایا یہ رکھا سونے چاندی جتنی تیری ضرورت کا وہ لے جائے۔ وہ صحابی مال کے حریص نہیں تھے، ضرورت مند ہونے کے باوجود کہنے لگے کل تو میں آپ کی بات سن رہا تھا کہ آپ بیوی کو ڈانٹ رہے تھے کہ چراغ کی بتی کم کر دے، بہت تیز جل رہا ہے، یہ تیز زیادہ چل رہا ہے، قیامت میں حساب ہوگا۔ کل تو آپ بیوی کو ڈانٹ رہے تھے، کل تو آپ بیوی کو سمجھا رہے تھے تیل کی بتی کم کر، بہت زیادہ تیز چل رہا ہے، آخرت میں حساب ہوگا، اور آج آپ مجھ سے یوں کریں لے جا۔ فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ہماری آخرت کا مسئلہ ہے کہ ہم اپنی ضرورت کے لیے کم خرچ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہماری آخرت کا مسئلہ ہے، تو لے جائے گا کام آئے۔ کیا نظام زندگی ہے؟ ہم تو صدقہ جب دیتے ہیں جب ڈکار آتی ہے، جب بچ جاتا ہے تب کہتے ہیں فریج میں 3 دن رکھیں گے، اس کو اس کے پڑوسی نے دیا۔ اللہ کے نبی تشریف لائے مسجد سے، اور آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بچی سے کہا لے کر آؤ، رکھا ہے پیالہ، آیا تو پڑوس سے ایک پیالہ رکھا، پیالہ لایا گیا تو پیالہ میں پتھر ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ 4 آنکھوں والے نبی ہیں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ کو جس آنکھیں 4 تھی پیچھے بھی تھی، آپ تو خدا کی طرف سے مخصوص نبی ہیں، سارے عالم کے نبی ہیں، اللہ پاک نے ایسا نبی بنایا ہے کہ سارے عالم کی ہدایت سے ان کو واقف کیا۔ فرمانے لگے کوئی فقیر آیا ہوگا تو اس کو دیا نہیں ہوگا، اتنے پتھر ہو گئے۔ پھر انہوں نے بعد میں بتایا ایک فقیر آیا تھا آپ سے پہلے، ہم نے اس کو دیا نہیں، فرما اسی کی وجہ سے ہم پتھر کھا رہے ہیں، اتنے پتھر تو بنے ہوئے۔ ابھی ایک آدمی کی تشکیل کرے کہ 4 مہینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا کہ وہ پتھر کھایا ہوا ہے۔ ہم صدقہ دیتے نہیں، صدقہ کھاتے ہیں۔ ایک حاجی صاحب کو آپ کہو یہ 5000 روپے ہیں، کائیں کے ہیں یہ زکات کے ہیں، زکات کھاتے ہیں ہم، وہ حاجی صاحب اتنے ناراض ہو جائیں گے ہم زکات کھاتے ہیں۔ حاجی صاحب ناراض ہونے سے پہلے یہ سوچو 5 لاکھ کی زکات بنتی ہے، اور اس سال آپ نے 2024 میں کتنی زکات دی ہے؟ 10 لاکھ دیے، 5 لاکھ دیے، 50,000 دیے ہم نے۔ بہر کہ 5 لاکھ میں سے جو زکات بچ گئی ہے وہ کس نے کھائی ہے؟ ایک حاجی صاحب کی بات نہیں، ہم سب نمازی صاحب بیٹھے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ظہر میں 4 رکعت ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عصر میں 4 رکعت ہیں، ہمیں یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے اس سال کی میری زکات کئی ہزار بنی،
اور نہیں معلوم ہے تو بتائے کا دیندار نہیں سمجھ پا میری بیوی پر اتنی زکات ہے اس سال کی اور مجھ پر اس سال کی اتنی زکات ہے، گول گول کھاتا چلتا پتہ ہی کچھ نہیں ہے، زکاتیں پڑھے چلے جا رہا ہے، مغرب کی کبھی 4 پڑھ لیتا کبھی 5 پڑھ لیتا، یوں کہ مغرب کی 3 رکعات ہیں، نہ 4 ہیں نہ 1.5 ہے نہ 2۔ زکات کی بھی ایک مقدار مقرر ہے، تول کر دے، ناپ کر دے، پوچھ کر دے، پتہ ہی کچھ نہیں جی آیتیں دے دی۔ ہر مالدار کو، ہر گنجائش والے کو پتہ کرنا پڑے گا۔ وہ کہتا میں قرض دار ہوں، 10 لاکھ کا قرض دار ہے، 20 لاکھ لوگوں سے مانگتا ہے، پوچھ جا کر کے۔ ابھی کل حدیث میں آ رہا تھا، ایک صحابی کی عیادت کرنے کے لیے اللہ کے نبی تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب ان کے پاس گئے تو ان کو وہاں جا کر آپ نے وضو فرمائی، وضو فرمانے کے بعد پانی کا حصہ بچ گیا اور اس پر چھڑک دیا، ان کو ہوش آ گیا، بے ہوش تھے وہ، ہوش میں آتے کہنے لگے یا رسول اللہ میری تو ایک بیٹی ہے جو میری وارث بنے گی، میں کتنا مال دے دوں بیٹی کو، کتنا مال دے دوں وصیت میں؟ فرمانے لگے کتنا؟ ایک بیٹی ہے میری، ایک بیٹی ہے، کتنا دوں اس کو، کتنا دوں؟ فرمایا اللہ کے نبی نے تہائی دے دوں، یہ خود کہنے لگے اللہ کے نبی سے تہائی دے دوں؟ نہیں، اللہ کے نبی نے نہیں پسند کیا، تہائی نہیں دو بیٹی کو۔ یوں کہ چلتے چلاتے پھر کہنے لگے آدھا دے دوں؟ نہیں، بات یہاں آئی 2 حصہ بیٹی کو دے دو، 1 حصہ اللہ کے راستے میں۔ یعنی ہوش میں آتے وہ کیا پوچھ رہے؟ بات پوچھ رہے، سلام مصافحہ نہیں کیا اور کچھ نہیں مانگا، انہوں نے تو ہوش میں آتے ہی یہ پوچھا اللہ کے نبی یہ مال ہے کیا؟ میری ایک بچی ہے، تہائی دے دیں اس کو، 2 تہائی اللہ کے راستے میں دے دیں؟ نہیں، کل حدیث میں آ رہا تھا تھوڑا سا صدقہ کرے حیات میں اور زندگی میں اور تجھے جینے کی توقع ہو، جینے کی امید ہو، ہزاروں خرچ کرنے سے بہتر ہے جو تو موت کے وقت کرے۔ مجھے صحیح نہ یاد نہیں رہا اس لیے اس کی تحریر تو کر نہیں رہا، گول گول بتا رہا ہوں، تھوڑا دے حیات میں اور تجھے جینے کی امید ہو تو تندرست ہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ ہزاروں دے اور جب دے جب تو مرنے کے قریب۔ مرنے کے قریب تو آدمی بہت کچھ کہتا ہے، اس لیے میرے بزرگوں یہ تذکرے پڑھیں گے، موت کے تذکرے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن مردوں کو زندہ کیا وہ 4 ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا ہے ان میں، وہ بیٹا اس کے بال سفید ہو گئے، پوچھا ہے کیا حال ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بتایا میں جب موت آئی تھی تو میرے بال کالے تھے، موت کے ڈر سے سفید ہوئے۔ یہ ہے وہ یوم یجعل الولدان شیبا، جب ہم قرآن میں پڑھتے رہتے ہیں وہ ایسا دن آئے گا کہ بچوں کے بال بوڑھے ہو جائیں گے، یعنی وقت سے پہلے بڑھاپا۔ ہم جہنم کی آیتیں، قیامت کی آیتیں جو پڑھتے رہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بتایا مجھے جب موت آئی تھی تو میرے بال کالے تھے، موت کے ڈر سے یہ سفید۔ حدیث پاک میں آتا ہے 300 پہلوان تلوار چلائیں، موت کی تکلیف 300 تلواروں سے زیادہ ہے۔ ہمیں تصور ہی نہیں، ہم تو چلتے چلتے امی سے کہتے امی پہچان رہی مجھے کہ کون ہوں؟ میں عبد الرحمان ہوں۔ آج پہچانوا رہا ہے، کبھی امی کے پیر دبائے، آج پہچانوانے کی ضرورت نہیں ہے، آج تو کلمہ پڑھ، حسن خاتمہ کی دعا کر، اب تو امی کے لیے دعا کر، یاسین شریف پڑھ، آج تو امی کے لیے دعا کر۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جان ہیں، ان کا ایک بیٹا بہت سمجھدار بڑے عالم تھے،
इन इमामों के बड़े बड़े आलिम गुजरे। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज के एक बेटे को देखो आप, हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज खलीफा बने। कैसे लोग थे? क्योंकि सुलेमान जो पहले खलीफा थे, उनके इंतकाल के वक्त एक वसीयतनामा लिखा गया। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज कहने लगे, ये वसीयतनामा मुझे दिखा दीजिए, मैं ये देखना चाहता हूं अगर इसमें मेरा नाम है अब हो, मैं मिटा दूं इसको। उनका सगा भाई भी कहने लगा सुलेमान का, मुझे वसीयतनामा दिखाइए, इसलिए कि मुझे ज्यादा उम्मीद है कि मेरा ही नाम होगा इसमें, मेरा ही नाम होगा इसमें, आपके पास मैं ही खलीफा बनूंगा। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज कहने लगे, मुझे ये वसीयतनामा दिखा दो, अगर मेरा नाम इसमें लिखा हुआ है तो मैं मिटा दूं। क्या जज्बा, एक के मिटाने का जज्बा है, एक को लेने का जज्बा है। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज खिलाफत के उमूर में, पहले खलीफा की तदबीर में, बहुत सारे उमूर के नतीजा निकालने में बहुत सारे उलझ गए, लग गए, तो कहने लगे अब मेरे बस की बात नहीं है, मेरे जिस्म साथ नहीं दे रहा, अब मुझे छोड़ दो, थोड़ी देर आराम कर लो। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज के एक बेटे ने कहा, अब्बा उम्मत की जिम्मेदारी दी है और जालिम जुल्म कर रहे हैं और आप सोना चाहते हैं उम्मत को छोड़कर। ऐसा ललकारा एक बच्चे ने। अब्बा उम्मत की जिम्मेदारी लेकर आप जो है उम्मत को जुल्म में छोड़ना चाहते हैं, कयामत में कौन जवाब देगा इसको? क्योंकि बेटे का बोलना था, अब्बा सारे जो है थकान को भूल गए। ऐसे ऐसे बेटे थे, क्यों उन्होंने बेटे तैयार किए ऐसे, उन्होंने ऐसे बेटे तैयार किए, क्योंकि ऐसे बेटे उन्होंने तैयार किए थे। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के एक बेटा कहने लगा अब्बा से, जब वो कहने लगे ना मौत को, अभी नहीं अभी नहीं, अब्बा कह रहे अभी नहीं अभी नहीं। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के बड़े बेटे कहने लगे अब्बा क्या बात है? हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने इरशाद फरमाया, ये शैतान यूं कह रहा है कि ये आदमी मुझसे बच गया, इसने ईमान बचा लिया, मैं यूं कह रहा हूं अभी नहीं बचा जब तक आखिरी सांस ईमान पर नहीं आया। उनको तो ये कैफियत सवाल है, हम इशराक पढ़ के कहते हैं हो गया मैं फारिग। सलमान फारसी बड़े सहाबी, हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कुछ लोग आए और कहने लगे आप सहाबी रसूल हैं। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब्बाहु कहने लगे मैं सहाबी नहीं। यहाँ आकर गिने वो लोग, मैं 4 महीने 5 वक्त पे पूछ रहा तेरे से, दूसरा साल लगा चुका हूँ, 50 साल से तबलीग में लगा, इन खुद गिनना शुरू कर देते। सहाबा तो नेकियां छुपाते थे, हम नेकियों को जाहिर करते। दुनिया छुपाते हैं, नेकी जाहिर करते। 5 किलो सोना रखा है हमारे अलमारी में, 10 किलो चांदी रखी है, बीवी के पास चाबी, वो बताता को बेवकूफ, हम बता दें। रात को तहज्जुद में इतना जायका आया, बस जी चाह रहा था, बताना चाहता, क्या बताना चाहता? यूं गए हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हजरत उमर फारूक ने कहा ये आग बुझा दो जो मदीने में निकली, अंदर दाखिल करो इसको पहाड़ में। हम तो थोड़ी देर में क्या कह लेते, हमारी बस्ती में 5 आमाल की मेहनत होती है, फिर भी हालात बिगड़ रहे। मदीने में 5 आमाल की मेहनत नहीं हो रही थी, मदीने में आग निकल आई। जरा सी हालात की कोई शक्ल बनती है, घबरा जाए। ये दुनिया तो हालात का नाम है। हजरत तमीम दारी ने दरखास्त लगाई, ए उमर ये काम किसी और से करा ले, ये चिंगारी है ये तो बुझ जाएगी। उन्होंने बड़ी आग का तस्वुर किया हुआ है, इसलिए मदीने की आग को चिंगारी समझे। मेरा नाम मशहूर हो जाएगा, मैं नहीं चाहता मशहूर होना, हम मशहूर होना चाहते हैं। ऐसा साफा बांधेंगे, ऐसा डंडा पकड़ेंगे, ऐसी कैफियत बनाएंगे, पूछे ये हजरत कौन? सलाम फेरते ही ऐसा बैठेंगे फैल कर
پوچھا جائے گا ہاضا کون سی شخصیت ہے، یعنی ہم تو کیفیت ہی ایسی بناتے ہیں اس سے پتہ لگ جائے کہ حضرت کوئی چیز ہے. کیونکہ اللہ کے نبی کو پوچھا جاتا من ابن عبد المطلب منکم، تم میں ابن عبد المطلب کون ہے؟ ایسی عوام میں مل کر رہتے، معلوم کرنا پڑ رہا آنے والے کو. یہاں معلوم نہیں کرنا پڑتا ہے تو خود ہی پتہ لگ جاتا ہے کیفیت ٹوپی کی، کیفیت رومال کی، کیفیت ڈنڈے کی، کیفیت بولنے کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ عام لوگوں میں رہے گھس کر بہت عمومیت کے آدمی بنے، عمومیت کو پوچھ نہ سکے. وہ 5 حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی مسجد میں داخل ہونے کے بعد پوچھتا ہے پلیٹ ہاتھ میں، حضرت کے پلیٹ ہاتھ میں ہے، اور آنے والا کیا پوچھتا ہے؟ مولانا یوسف صاحب کہاں ملیں گے؟ انہیں سے پوچھ رہا. فرمایا یہی ہوں گے کہیں، یہی ہوں گے کہیں. ہم تو تھیلا اور بیگ پہلے بتاتے میں فلاں بیگ ہوں. مولانا لوگ پہلے مولوی ایوب تو نہیں کہیں گے، لیکن ایوب کے آخر میں لگا دیں گے کچھ. شروع میں نہیں لگائیں گے مولوی، آخر میں لگا دیں گے. وہ دوبارہ چکر کاٹ ٹوٹ گئے. یہ چھوٹی سی مسجد تھی، یہ حصہ تو تھا نہیں، چکر کاٹ ٹوٹ گئے. تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے یہاں، یہ تو 60 سال پہلے کی بات. وہ دوبارہ آ کے حضرت سے پوچھ رہا ہے. حضرت مولانا یوسف ارے بھائی یہی ہوں گے کہیں، کھاتے ہوں گے کھلاتے ہوں گے. پلیٹ رکھ کر معانتا نہیں کیا آنا یوسف، میں ہوں یوسف، بولو کیا فرماؤں. گمنامی کی زندگی گزاری ہے. گڑیا کا سامان پہنچا دیا سرکار نے، اور وہ گڑیا کیا کہہ رہی ہے مکے کی؟ ارے بیٹا محمد نام کا ایک آدمی ہے، اس سے بچنا. امیو محمد تو میں ہی ہوں. اچھا تو بہت اچھا محمد ہے. یہ سنت عملی ہے. مولانا یوسف صاحب کو وہ آدمی پوچھ رہا ہے، بعد میں جو ہے بتایا بھئی یہی کھاتے ہوں گے کھلاتے ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑیا کا سامان پہنچا دیا، اور گڑیا نے نصیحت کری بیٹا محمد نام کا ایک آدمی ہے، اس سے بچ کر رہنا. کہ امی وہ تو میں ہی محمد ہوں. ارے تو بہت اچھا محمد ہے. آج کا ہمارا بھارت تبلیغ کا غلبہ ہے، اور ایک جو ہے کوئی راستے میں پڑی ہوئی اس میں نہیں لگتا. صحابہ نے تو قبر کھودی، صحابہ نے تو جنازے دفن کیے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان یشارک معنا فی الجنائز، اللہ کے نبی جی ہمارے ساتھ جنازوں میں شریک رہتے. جنازوں میں شریک رہنا بھی نبی کی سنت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو جنازوں میں شریک رہتے ہیں. ایک دشمن خدا کا نبی کے گھر آ گیا، سارا کھانا کھلا دیا. کیوں؟ بغیر ایمان والا 7 آنتوں سے کھاتا ہے، ایمان والا ایک آنت سے کھاتا ہے. لیکن حدیث میں یہ بھی لکھا ہے کبھی کبھی الٹا بھی ہوتا ہے. ہاں کبھی کبھی اس کا الٹا بھی ہوتا ہے کہ مومن زیادہ کھاتا ہے، دوسرا آدمی کم کھاتا ہے. زیادہ تو یہی ہے، لیکن کبھی اس کا الٹا بھی ہوتا ہے. سارا کھانا کھلانے کے بعد صبح کو جب آیا تو تلوار بھول کے چلا گیا ہے، تلوار لے لی. اتنا اطمینان ہو، دیکھا تھا آپ بستر دھو رہے، جو اس کا خراب کیا ہوا بستر نہ دھو رہے. یہ کہیں گے اخلاق. آپ کے بستر کے دھونے کی کیفیت کو دیکھ کر وہ رات کا دیا ہے غیر مسلم مسلمان. یعنی ہم تو ایسے اخلاق برتیں گے آنے والوں کے ساتھ، کوئی کچھ بھی ہو. حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ کھانا نہیں کھاتے تھے اکیلے. جب مسجد سے آتے بہت سارے لوگ راستے میں بیٹھے ہوئے ملتے، ان کو لے جاتے. کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر کی بیوی سے لوگوں نے کہا ارے تو مار دے گی اس آدمی کو، یہ تو کھاتا نہیں کچھ، سارے محلے کے لوگوں کو بلا لیتا ہے اور اس کے پلے کچھ پڑتا نہیں.
تو اسے مار دے گی، تجھے اس کا خیال نہیں ہے۔ کسی آدمی نے کہا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی سمجھدار تھی، کہنے لگی کھانا بنا کر ان کے آنے سے پہلے ان فقیروں کے، ان ضرورت مندوں کے گھر میں بھیج دیا جو آتے تھے۔ بیوی کو سب پتہ رہتا ہے نا کون آتا ہے کون نہیں آتا، اس لیے وہ گن کے بھیجتی ہے 5 کپ دیکھ لیتی ہو، 7 آدمی ہیں 7 کپ لیتے بیٹا۔ کہاں سے دیکھتی؟ وہ چوری سے دیکھتی۔ وہ نمک ڈالتی ہیں بغیر ترازو کے، تو کھچڑی پکا کے دے، کسی دن کم ڈالے گا کسی دن زیادہ ڈالے گا، اور وہ روزانہ پکاتی۔ وہ بچے کو پوچھتی ہے، تم پوچھتے ہو تمہارا بچہ کیوں رو رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے یہ عبداللہ کہ بھوک لگ رہی ہے اس کو؟ ابا کا بھی تو فون ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا۔ وہ بتا دیتی ہے اس کے پیٹ میں درد ہے 3 دن سے۔ کیوں؟ عورت ہے ہی عورت۔ جو کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے، عنہما کی بیوی نے کھانا بنا کر ان کے گھروں بھیج دیا۔ جب بھیج دیا تو اب راستے میں کوئی ہے ہی نہیں، راستے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بیوی سے، تو یہ چاہتی ہے آج میں کھانا ہی نہ کھاؤں؟ چل آج کھانا ہی نہیں۔ علاج تو کیا تھا کھلانے کے لیے، اور وہ ذریعہ بن گیا نہ کھانے کا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کوڑی بچہ آیا جس کے جسم سے گندگی بہ رہی تھی، کوڑ والا بیمار۔ ہم تو ابھی تھوڑے دن پہلے سب ناک منہ بند کرے پھر رہے تھے جی، بچوں سے ڈر رہے تھے، بیوی سے ڈر رہے تھے، اور جی کیا حال تھا جی۔ یوں کہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کوڑی کو گود میں بٹھایا اور ساری پلیٹ کا کھانا جمع کر کے اس کو چٹانے لگے اور ارشاد فرمانے لگے، حدیث میں آتا ہے تو کسی سے کم نہیں ہے، کھا۔ ان کے ابا حضرت عمر کے پاس ایک آدمی آیا، اس کے ایک ہاتھ میں کچھ زخم تھا، وہ بیچارہ شرمانے لگا کہ حضرت عمر کو گھن آئے گی، دوسرے لوگوں کو گھن آئے گی۔ حضرت عمر نے فرمایا اسی ہاتھ کو پورے کھانے میں لگا، گھما تب کھائیں گے۔ یہ تاریخ اسلام ہم پڑھیں، یہ بادشاہوں کی تاریخ نہیں ہے، یہ صحابہ کی تاریخ، انبیاء کے واقعات، صحابہ کے واقعات آدمی کو زندہ بنائیں۔ یہ 27 نبی قرآن میں جو بیان کیا اللہ نے، نبی نام لے لے کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام 78 جگہ ہے قرآن میں۔ اگر آپ حضرت ابراہیم کا نام گنو گے تو 78 جگہ پاؤ۔ قرآن میں تو 2 کے نام ہوتے ہیں، یا تو نبیوں کے نام ہوتے ہیں یا دشمنوں کے نام ہوتے ہیں، صحابہ کے نام جوڑے ہوتے ہیں قرآن میں۔ ابو بکر ڈھونڈنے لگ جاؤ، ابو بکر نہیں ملے گا آپ کو۔ صرف ایک صحابی زید بن حارثہ کا نام ملتا ہے قرآن میں۔ قرآن میں اعداء اسلام کا نام ملے گا یا انبیاء کا نام ملے گا؟ صرف ایک زید بن حارثہ کا ایک کیا ہے، ضرورت کی وجہ سے 22 میں بارے میں نام آتا ہے بس۔ فلما قضى زید منها۔ ہم تو قرآن پڑھیں گے آخرت کی نیت سے، ہم قرآن پڑھیں گے جنت کی نیت سے۔ قرآن میں ایک مضمون بیان کیا جاتا ہے، اچھے کام کرنے والوں کا نتیجہ یہ ہوا اور برے کام کرنے والوں کا نتیجہ یہ ہوا۔ قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم نوح کو ہم نے ایسا ہلاک کیا۔ جو آدمی کا مزاج ہے، دیکھنے سے یہ بچتا بھی ہے، دیکھنے سے یہ پھنستا بھی ہے۔ کہیں اچھا مال دیکھے گا تو یہ تجارت کرے گا، کہیں برا حال دیکھے گا تو چھوڑ دے گا۔ اللہ پاک دوزخیوں کے حالات جیسے سناتے ہیں، برباد قوموں کے حالات سناتے ہیں، یہ سارے مضامین اس میں ہیں سورہ فاتحہ میں۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یا انعمت علیہم کون ہے؟ اس میں وہ سارے لوگ بتائے گئے جن پر اللہ پاک نے نام کیا۔ انعمت علیہم من النبیین، انعمت علیہم من الصدیقین، من الشہداء والصالحین۔ یہ پڑھ کے دیکھو، یہ لوگ ہیں۔ کیونکہ قرآن کا ایک بڑا مضمون ہے
الفاظ سناتے ہیں ان لوگوں نے ایسا کیا تو ہم نے ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا بہت ہے. اب اس کو دیکھتے ہیں. یہ قارون کا بار بار جو نام آتا ہے کہ قارون جب دھسنے لگ گیا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا خالہ زاد یا چچا زاد، بعض لوگوں نے کہا دونوں زاد تھا، خالہ زاد بھی تھا چچا زاد بھی تھا، دونوں نسبتیں اس کو حاصل تھی، اور توریت کا حافظ تھا. توریت کے 4 حافظ گزرے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام نہیں، عزیر. اور چوتھا یہ بدماش قارون. جب یہ دھسنے لگ گیا تو کہنے لگا ہے موسیٰ، آئے موسیٰ. دھس رہا تھا زمین میں اور کہہ رہا تھا اے موسیٰ، اے موسیٰ. غیب سے آواز آئی، اگر تو ہم کو پکارتا ہم تجھے بچا دیتے. تو نے موسیٰ کو پکارا. ہم سبھی تو موسیٰ کو پکارتے ہیں، اے ابا، اے امی، اے عبد الرحمان کے ابا، اے عبد الرحمان کے امی. امی تو غیر خدا کو پکارتے. یہ وکیل کون ہے؟ خدا کے وکیل ہے. حاجی جی، ابا جی، امی جی، سب موسیٰ کو پکارتے. سمجھ میں نہیں آئے. یوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر یہ جان بچانا چاہتا تھا تو غیب سے آواز آئی، اگر تو ہم کو پکارتا تو نجات دے دیتے. تو موسیٰ کو پکار رہا. ہم بھی موسیٰ کو ہی پکار رہے. کسی کا موسیٰ کوئی ہے، کسی کا موسیٰ کوئی ہے. ہم نے بھی ابھی نہیں پہچانا نظام کیا ہے، ہم نے بھی نہیں پہچانا. اس لیے میرے بزرگوں قرآن پڑھیں گے 5 مضمونوں کے دھیان کے ساتھ. توحید کا دھیان، رسالت. قرآن میں ایک مضمون ہے رسالت کا. انبیاء کے واقعات سناتے ہیں، رسالت کے حالات سناتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی رسالت کو بتایا جاتا ہے. اس لیے کہ نبی ماننا ضروری ہے، ورنہ خدا ماننے سے کافی نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ کبھی بھی نہیں رہا پوری دنیا میں. ہمیشہ اس کے بعد دوسرا جز آتا ہے. آدم صفی اللہ آئے گا، نو نبی اللہ آئے گا. بہرحال رسالت کو پڑھنا بھی ضروری. قرآن میں اندر آئیں، انبیاء کی زندگی پڑھیں تو ہمیں آخرت معلوم. صحابہ کرام کی لمبی چوڑی تقریریں نہیں ہوتی تھی. وہ تو کیا کرتے تھے، یوں فرماتے تھے نحن ابناء الاخرہ فکونوا امثالنا. ہم آخرت کے لوگ ہیں، تم بھی ہمارے جیسے ہو جاؤ، تم بھی ہمارے جیسے ہو جاؤ. ایک بزرگ جو ہے ایک حکیم کی دکان میں باہر سے دیکھ رہے ہیں تیری روح کیسے نکلے گی، کبھی اس ڈبے میں گزرے، کبھی اس جو ہے مرتبان میں گزرے گی، کبھی اس میں، کبھی اس میں، کبھی اس میں. وہ بزرگ، وہ دکاندار کو غصہ آ گیا، ارے تیری کیسے روح نکلے گی، کیوں دکاندار ہے وہ، عہدے دار دکاندار. یہ دار جتنے ہوتے ہیں نا ان میں اکڑ تو ہوتی ہے. زمیندار ہو، دکاندار ہو، عہدے دار ہو، تحصیلدار ہو، یہ جتنے دار ہوں گے نا ان میں تو کچھ حاصل تو ہوتا ہے. اس نے کہا تیری کیسے نکلے گی. بزرگ نے تو چادر بچھائی اور کلمہ پڑھا اور دیکھ. فرید الدین عطار کو کھینچ کر لانے والا یہ بڑے میاں ہیں. فرید الدین عطار کو کھینچ کر لانے والے اندر کیا آدمی تھے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نقلی شیروں کے لیے ایک اصلی چوہا پودا کر دے گا. شیروں کی شکل ہے 100 کی اور ایک اصلی چوہا لیا کر دے گا. اندر کی قوت چاہیے. اندر کی قوت ہے کہ نہیں. آدمی کو کھانے میں مزہ نہیں آتا کیونکہ اندر میں مزہ نہیں. سوکھی روٹیوں میں ذائقہ آتا ہے کہ اندر ذائقے کی قوت. نماز کے ذریعے، دعوت کے ذریعے، دعا کے ذریعے ایمانی طاقت. اللہ اس واسطے میرے بزرگوں ہم تو آخرت والے تذکرے کریں گے.
تو آخرت والے تذکرے کریں گے. حضرت مقداد بن اسود کی نہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ کی بے ہوشی کی کیفیت ہو گئی، ایک دن بے ہوش ہو گئے. حضرت عبداللہ بن رواحہ کی جو بہن تھی وہ رونے لگے، میرے بھائی بے ہوش ہو گئے. بھائیوں کو محبت بہنوں سے ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن بہنوں کو بھائیوں سے محبت ہوتی ہوتی ہے. آپ پہچان دیں. یوں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اپنی بہن کو ہوش آنے کے بعد کہا، بہن رونا نہیں میرے اوپر، میرے اوپر رونا نہیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ کی بہن کو نصیحت کر فرمایا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں گھر میں ایک بچی، دو ہی، حضرت زینب جو اللہ کے نبی کی بڑی بیٹی ہیں، ان کے دو ہی بچے تھے، ایک بیٹا تھا علی، ایک بیٹی تھی، بس دو بچوں کا علاوہ کچھ نہیں. کیونکہ حضرت علی، حضرت زینب کی بیٹی بیمار ہو گئی. اگر بیٹی دونوں کا قصہ آسان ہے، کیونکہ حضرت زینب کی بیٹی جب بیمار ہو گئی یا بیٹا بیمار ہو گیا، دونوں میں سے ایک، اللہ کے نبی کے پاس خبر بھیج دی. تو اللہ کے نبی نے تسلی دے دی، ہر وہ چیز جو اللہ نے دی ہے وہ دیں گے اللہ پاک. یعنی ایسی تسلی کے جملے اللہ کے نبی نے بول دیا آئے نہیں. حضرت زینب کو تسلی نہیں ہوئی. قسم دے کر حضرت زینب کہنے لگی، آپ کو قسم ہے ابا، آپ میرے گھر آؤ. عرب کا دستور ہے جب قسم دے کر کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس کو پورا کرنا پھر ضروری ہو جاتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. یوں کہ اللہ کے نبی جب تشریف لائے، اس بچی کا یا بچے کا آخری وقت زیادہ گمان یہ کہ بچہ تھا، کیوں بچی سے تو حضرت علی کا حضرت فاطمہ کے بعد نکاح ہوا. ماما حضرت علی کے نکاح میں آئی ہیں حضرت فاطمہ کے بعد. فاطمہ ہوتے ہوتے نہیں آ سکتی تھی. کیوں؟ ارے خالہ اور بھانجی گھر میں کیسے آ سکتی؟ زینب تو فاطمہ کی بہن ہے، بھانجی کیسے آ سکتی ہے؟ اس لیے مراد علی ہے اس سے. بہر کیف دونوں بچوں میں سے ایک بچہ. جب وہ بچے کا انتقال ہونے لگا، سانس اکھڑنے لگا، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کسی بڑے صحابی نے کہا، ارے اللہ کے نبی جی آپ بھی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ رحم ہے، اور رحم وہی لوگ کھاتے ہیں جن کے دلوں میں رحم ہوتا ہے. رحم وہی لوگ کھاتے ہیں. تو ماں کے اوپر رونے میں کوئی حرج نہیں آنکھ سے. یہ جرم جو بنتا ہے وہ زبان سے بنتا ہے. سمجھنے کی بات ہے. یہ جرم جو بنے گا وہ آنکھ سے نہیں بنے گا، جرم جو بنے گا زبان سے بنے گا. میرا بیٹا ایسا تھا، میرا شوہر ایسا تھا، میرا بھائی ایسا تھا. جب زبان سے صفات کہے گی تب پکڑی جائے گی. آنکھ سے رونے میں کوئی حرج نہیں. ہم زبان سے روتے، زبان سے نہیں رونا. یعنی مرنے والے کے فضائل نہیں سنا، پورا گھر اس بچے نے سنبھال رکھا. ہمارا تو پورا محلہ اس کے پیچھے چل رہا تھا. کیونکہ جب آدمی یوں کہتا تو خدا کہتا انت کنت ہکذا، تو ایسا تھا. سمجھ میں نہیں آ رہا. یعنی مرنے والے کی خوبیوں کو یاد کر کے آنکھوں سے رو، زبان سے نہیں رو. ہم تو موت کے تذکرے کریں گے. ہمارے گھروں موت کے تذکرے نہیں. 4 مہینے کے لیے تیار ہو جائے گا. یہ حدیث میں آتا بخار کو تیار ہو جائے گا اگر موت کو تیار کرو. میں اگر آج مر گیا تو کل کیا کرے گی تو؟ اس لیے حضرت علی کا فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی کمر ہلکی رکھو. یہ جال وہ جال، یہ جال وہ جال. ایک دندہ اسے بھی کر لے، ایک دندہ اسے بھی کر لے. 5 کلو کے ڈبے میں 6 سوراخ کرو، 10 کرو، وہی آئے گا جو 5 کلو ہے. یوں کہ واجبی لو پھر طلب. یہ آپ جمعے کے خطبوں میں سنتے رہتے ہیں نا، روزی بانٹ دی ہے اللہ نے. واجبی لو پھر طلب،
اس کے طلب کرنے کے لیے لمبے لمبے جال مت پھیلاؤ، چھوٹے چھوٹے کام کر لو۔ میں کئی مرتبہ بازار میں دیکھتا رہتا ہوں، ایک آدمی نے تو چھوٹی سی جو ہے دکان لگا رکھی ہے ایک ریڑھی پر، اور ایک کا بڑا لمبا گودام، دوسرے کو دیکھو تو اس سے بڑی مارکیٹ، دو اس مقدر کی روزی اس میں مل رہی ہے، یہ مقدر کی روزی یہاں تلاش کرو۔ جتنا جال پھیلاؤ گے اتنی مصیبت بنے گی۔ 5 بیگ ہیں ایک آدمی کے پاس ریلوے اسٹیشن پر، پولی ڈھونڈے گا، اور پولی بھی چالاک ہوتے ہیں، وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے پاس ہے 5 بیگ ہیں، وہ آنکھوں سے اشارہ کر لیتے ہیں، وہ ایک کی خوشامد کر دے دوسرا کرنے اتنے سے کم نہیں، اتنے سے کم نہیں۔ ایک آدمی کا چھوٹا سا بیگ ہے، وہ پولی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، وہ فوراً آ جائے گا۔ یہ ہے وہ مالدار کی اور غریب کی مثال۔ مالدار تو حساب دے گا، غریب آدمی کا ہی حساب دے گا۔ کیونکہ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کو قیامت میں جب درجات ملیں گے اور ان کو اللہ پاک رتبے دیں گے، تو تندرست لوگ جو دنیا میں تھے وہ یہ تمنا کریں گے کاش کے قینچیوں سے جسم کاٹ لیتے، اور آج ہم کو بھی یہ رتبے اور یہ درجے اور یہ مرتبے ملتے۔ قینچیوں سے جسم کاٹنے کو اچھا سمجھیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر بیماری خدا نے دی ہے تو یہ آخرت بنانے کا ذریعہ۔ حدیث میں آتا ہے جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے، تندرستی کے زمانے میں جن اعمال کو کرتا تھا ان کا ثواب بیمار ہونے کے بعد بھی ملتا ہے۔ ایک آدمی پیدل گشت کرتا تھا، پیدل جماعتوں میں جاتا تھا، اب 3 ہفتے سے بیمار ہو گیا، کیونکہ اس کو برابر ثواب ان اعمال کا ملتا رہے گا جن کو کرتا تھا۔ اس لیے دعوت کی پاکیزہ مبارک محنت کے ذریعے یہ سارا فکر بنے گا۔ اور اگر دعوت کے کام میں لگنے کے بعد میری آخرت نہیں بن رہی تو سوچ، تجارت کرے اور بھوکا مرے، کھیتی کرے اور بھوکا مرے، گئے دعوت کے کام میں تو لگا ہی اس لیے ہوں تاکہ میری آخرت موت کی تیاری۔ گئے موت کی تیاری کیسے ہوگی؟ سادہ زندگی سے، سادہ زندگی، کچھ نہیں۔ جتنا آدمی سیدھا سادہ رہے گا اتنا آخرت بنے گی۔ ایک دن کی بات ہے، عصر کے بعد اللہ کے نبی بڑی تیزی سے نکلے لوگوں کی گردن پھلانتے ہوئے، امام کے لیے کسی درجے گنجائش لکھی۔ لوگ گھبرا گئے کہ آج عصر کے بعد اللہ کے نبی بہت تیزی سے گئے۔ آپ اندر سے ایک سونے کی ڈلی لے کر آئے اور ارشاد فرمایا میں مر جاتا اور یہ میرے گھر میں رہ جاتی، میں مر جاتا یہ میرے گھر میں رہ جاتا، اور ہم جمع کر رہے بیٹا اس بینک میں یہ ہیں، اس یہ کھاتا یہ تو جمع کر رہا ہے، سرکار کی سنت کیا ہے؟ میرے بزرگوں، آخرت کو اصل رکھنا۔ آخرت کب آئے گی؟ جب آدمی قبرستان جائے گا، جب جنازوں کی نماز پڑھے گا تب آخرت یاد آئے گی۔ انبیاء کو پڑھ، صحابہ کو پڑھ، شہداء کو پڑھ، صالحین کو پڑھ، اس بستی کے ظالم کو پڑھ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی آدمی مر جاتا ہے دو قسموں میں سے ایک قسم ہوتا ہے، یا تو اس کی جان چھٹ گئی لوگوں سے یا اس سے چھٹ گئی لوگوں کی۔ سمجھنے کی بات ہے یہ، جب آدمی دنیا میں مر جاتا ہے تو 2 میں سے ہوتا ہے، یا تو لوگ اس سے بچ گئے، بڑا ظلم کرتا تھا، بڑی گندی باتیں کرتا، لوگوں کی جان چھٹی۔ ایک لڑکا میں بتانے لگا میرے گھر والوں نے مجھے بھگا دیا، تیری وجہ سے پولیس آتی، تیری وجہ سے جو ہے محلے میں امن نہیں رہتا، یہاں سے نکل جا، دور جا کر ہی۔ اب تو وہ ماشاءاللہ ایک بڑا مبلغ ہے۔ میں نے کہا کیوں نکالا تجھے؟ کہ میں گھر کے کام کرتا، پولیس آتی، محلے میں شور مچتا، گھر میں ماحول خراب ہوتا، مجھے بھگا دیا ہو۔ اب تو میں دعوت کے کام میں لگا ہوں، مجھ سے کہہ رہا تو آج اب تو انسان بن گیا۔ اب تو پولیس والے کیا کہتے ہیں اب تو آدمی بن گیا، پہلے جیسا نہیں۔ یا تو آج
آدمی سے لوگوں کی جان بچ جاتی ہے. یعنی آدمی ظلم کرتا ہے اب اس کی وجہ سے عذاب آتا ہے، یا آدمی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو پریشان کرتے ہیں، لوگوں سے اس کی جان بچ گئی. تم دیکھ لو تم کیا ہو محلے میں، تم کیا ہو محلے میں. اس لیے حدیث سے بات ماتا ہے مرنے کے بعد 3 آدمیوں نے بھی یوں کہہ دیا اچھا آدمی تھا، تو جب اللہ پاک فرماتے جا چل اچھا ہی تیرے پڑوسی کہہ رہے. کرسی پہ بیان کرنے کے بعد، جماعت میں بیان کرنے کے بعد لوگ کہیں بہت اچھے مولانا ہیں، نہیں وہ تو پڑوسی بتائے گا کون ہے یہ. سارا گندا پانی محلے کا اس میں جس طرف کر رکھا، ساری بے پردگی اس کی طرف کر رکھی. حدیث ماتا 3 پڑوسی ہیں تمہارے، ایک پڑوسی کا 1 حق، ایک پڑوسی کے 2 حق، ایک پڑوسی کے 3 حق. ایک پڑوسی ہے صرف پڑوسی ہے، مسلمان بھی نہیں ہے رشتہ دار بھی نہیں، ایک حق ہے پڑوسی. ایک پڑوسی ایسا ہے جس کے 2 حق ہیں، ایک اسلام کا حق ہے اور ایک پڑوس کا حق ہے. مسلمان ہے اور پڑوسی ہے، 2 حق ہو گئے. ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 3 حق ہیں، مسلمان بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، خالہ زاد بھائی ہے. یہ میری پھوپھی کا لڑکا ہے، یہ میرے داماد کا بیٹا، یہ میرے داماد کا بچہ ہے، یا میرے داماد کا تایا ہے. یعنی رشتہ داری اور قرابت داری ایک، مسلمان ہونا 2، پڑوسی ہونا 3. ہمیں پہچان کریں. اللہ کے نبی جی ارشاد فرماتے تھے مجھے جبریل امین نے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کری، آپ ارشاد فرماتے ہیں میں یہ سمجھنے لگ گیا مرنے کے بعد ہو سکتا ہے وارث بنایا جائے پڑوسی، حقدار بنایا جائے پڑوسی. ہم اس کو جانتے ہیں نہیں. پڑوسی 3 ہوتے ہیں، دکان کا پڑوسی، مجلس کا پڑوسی اور ایک گھر کا پڑوسی. جو آپ کے برابر میں بیٹھا ہے اس کو آپ یوں کرے چلے جائیں. حدیث ماتا نرم کر دو اپنے پہلوؤں کو. بہترین نمازی وہ ہے جس کے مونڈے اس کے پڑوسی کے لیے نرم ہوں. کبھی آپ قرآن پڑھ کے دیکھو وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، نبی کو حکم ہے یہ. اے نبی جی آپ اپنے پہلو ایمان والوں کی طرف جھکا دیجیے. نبی سے حکم ہے، مجھے کہاں اجازت ہے کرنے کی. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، نبی جی اپنے پہلو جھکا دیجیے امتیوں کے لیے. اب کہاں اجازت ہے کرنے کی. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے نہ چلا کرو. اس لیے میرے بزرگوں اب تو قرآن پڑھنے کا مزاج بنائیں. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن سے مراد الہی معلوم ہوگی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اگر من صاف ہو، دل صاف ہو، قرآن پڑھنے سے جی نہ بھرے. ہمارے من دیکھو جب کھانے کا وقت آتا ہے تو آدمی چائے نہیں پیتا. آدمی کو چائے پیش کرو، کوئی اور چیز پیش کرو تو بھائی مجھے تو کھانا کھانا پھر بھوک نہیں رہے گی. سمجھدار لوگ کہتے ہیں ایسے ہی غیبتیں کرنے سے، تہمت لگانے سے، لایانی کرنے سے من خراب ہو جاتے ہیں، پھر قرآن پڑھنے کو جی نہیں چاہتا. اس لیے جتنی یہ مخلوق بیٹھی ہے نا تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑنے کے علاوہ قرآن پڑھنے کا جی نہیں چاہتا. آپ موبائل نکال کے دیکھو، جن لوگوں سے میں نے بات کری وہ اتنی دیر، جن لوگوں نے مجھ سے بات کری وہ اتنی دیر، گھنٹوں نکل جائیں گے. نکالنے کا طریقہ معلوم ہو گیا، نکال کے دیکھ لو کتنی دیر. اور خدا سے بات کرنے کے لیے میرے پاس کتنے دیر ہے؟ 15 منٹ، 20 منٹ، 1 پارا، آدھا پارا. سمجھ میں نہیں آئی میری اردو؟ قرآن پڑھنے کے 15 منٹ، 20 منٹ یہ نہیں چاہتا. آپ نے پلیٹ دیکھی کبھی؟ ایک پلیٹ کا 1 لقمہ چکھتا ہے آدمی، ساری پلیٹ صاف کر لیتا، کھینچ لیتا. اور 1 لقمہ آدمی نے اٹھایا، اس لقمے کو عزت کی وجہ سے پانی پی کر نیچے لے جاتا ہے یا چھپا دیتا. سمجھے نہیں آپ؟
कितने भोले लोग हैं। अगर मन साफ होगा तो एक प्लेट का एक लुकमा क्या करेगा आदमी, सारी प्लेट साफ कर जाएगा, प्लेट का जायका इतना। और अगर जो है प्लेट का खाना अच्छा नहीं लगा तो उस एक लुकमे को भी पानी पी पा के जान छुड़ाएगा, दोबारा तो देखेगा भी नहीं। हजरत उस्मान गनी एक आयत में, एक रकात में कुरान पढ़ लेते। क्यों? कोई शौक था। दाऊद अलैहिस्सलाम पर जो जबूर नाजिल हुई है उसमें 150 सूरत थी। हमारे कुरान में तो 114 ही सूरत है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जो तौरात, जो जबूर नाजिल हुई उसमें 150, लेकिन अहकाम नहीं थे उसमें। उसमें अहकाम नहीं थे, तस्बीह, तिलावत, सुबह शाम की मसनून दुआएं, इस तरह की चीजें थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को कहीं जाना होता तो फरमाते सवारी तैयार करो। सवारी तैयार की जाती, जीन कसी जाती, सवारी को तैयार करते, इतनी देर में 150 सूरतें ज़बूर की पढ़ लेते थे। इमामुल था दाऊद। हजरत उस्मान गनी एक एक रात में नहीं, एक एक रकात में कुरान पढ़ लेते। लगाव था हमें कुरान से हमें जिससे लगाव होता है उसके नंबर देखो, हर वक्त उसी से मिलाते रहते हैं। हमारे खून में जिससे हमें लगाव है, मतलब है, उसके नंबर। अगर कुरान से लगाव हो जाएगा तो हम कुरान पढ़ें। कुरान अल्लाह की किताब। हदीस में आता है जो आदमी कुरान पढ़ता है अल्लाह उससे बात करते हैं। एक वजीर आजम का टेलीफोन आ गया, गांव के चौकीदार का आ गया, तो कौन सा टेलीफोन उठाएगा? चौकीदार का उठाएगा। ओ बड़े मौलाना का आया, बड़े हजरत का आया। अरे खुदा तुझसे बात कर रहे, इससे बड़ी बात क्या होगी? जब नमाज पढ़ता है तो आदमी खुदा से बात करता है। अल मुनाजी अल मुसल्ली युनाजी रब्बा। नमाजी आदमी खुदा से हम कलामी करता है। खुलासा सारी बातों का ये हुआ, कुरान को लगाओ जी से। हम लगाते हैं आंखों से। अरे बीवी को आंखों से थोड़ी लगाता है, बीवी को तो कहीं से लगाता है। फल को लगाता है आंखों से, सोना आंखों से लगाता है। जेब यहां लगाई दुश्मनों ने, कहां लगाई? उतरती रहे डॉलर की, रुपये की, पैसे की, उतरती रहे। इधर नहीं लगाते, इधर नहीं लगाते, इधर दिल थोड़ा ही है, सीधा आते ही तो सीधा रहते। एक बुजुर्ग फरमाते थे दुनिया है ऐसी, दूसरे की देख ले चाहे अपनी देख ले, मिलेगी तो इतनी जो तेरी लिखी है। एक बुजुर्ग बाजार की कोई चीज नहीं खाते, कहते थे सब खाई हुई है, लोगों की आह पड़ी हुई है। जलेबी तो बहुत अच्छी है लेकिन पैसे नहीं, समोसे तो बहुत अच्छे हैं लेकिन, अरे तरस खा 4 महीने में मैं भी जाता लेकिन, साल में मैं भी जाता लेकिन, क्या लेकिन? कुछ भी लेकिन नहीं। हालात जिंदगी पढ़ोगे समझ में आएगा। बड़े मकान बेचकर छोटा मकान खरीद रहे हैं, बड़ा कारोबार जो है कम करके छोटा कारोबार कर रहे हैं। वो तो नफ्स को तैयार कर रहे, उतरना पड़ेगा, राजी से उतर या खुशी से उतर, या नाराज हो तो उतर, छोड़ना तो पड़ेगा। इस वास्ते मेरे बुजुर्गों, औकात लगाने से मस्जिद का माहौल बनेगा, मिजाज बनेगा। इस सारी जो है गुफ्तगू का खुलासा ये अंदर से मुतवज्जे हो, देखा जाके कुछ नहीं। ईमान बनाने का मिजाज कुरान से। आखिरत के 5 मजमून पढ़े हम। ये कुरान के 5 मजमून है, तौहीद, रिसालत, आखिरत, अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम, ये पढ़ते रहे। आखिर पढ़ेंगे जन्नत दोज़ख मिलेगी, अहवाल बरज़ख मिलते बाहर मिलते, बहिश्ती आदमी के हालात। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कमा तईशून तमूतून, जैसे तुम जिंदगी गुजारोगे उसी हाल में मौत है।
دنیا کی لگن ہے، آخرت کی لگن ہے، اسی موت ہے. کیونکہ دو فرشتے کام کر کے جا رہے ہیں، ذمہ داری پوری کر کے. دونوں راستے میں ملاقات کر رہے ہیں. کیا ہوا بھائی؟ ارے کیا بتاؤں بھائی، ایک کام کر آیا، سمجھ میں تو میرے آیا نہیں. دوسرا کیا کہتا ہے دوسرا فرشتہ، میں بھی ایک کام کر آیا ہوں، سمجھ میں تو آیا نہیں. دونوں فرشتے بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی کارگزاری سنا رہے ہیں. ایک فرشتے نے بتایا فرشتوں کا مزاج بنانا ہے، وہ خدا کی نافرمانی نہیں کرتے. سمجھ میں آیا نا؟ کیونکہ شان قرآن میں لکھی ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے کہے کو نہیں موڑتے، جو اللہ کہتے وہ کرتے. ایک نے بتایا گیا بہت نیک آدمی ہے، بہت ہی نیک، اور اس کے آخری وقت آ گیا، مجھے حکم ملا اس کے پانی کا برتن توڑ دے، یہ پیاسا مرے، پانی نہ پی پائے. مجھے حکم ملا ہے اس کے پانی کا برتن توڑ دے، یہ پانی نہ پی پاوے، پیاسا مرے. بھائی میں توڑ کے آیا ہوں، تم کہتے سرائی ہوں گے رہے تھے، توڑی ہے کسی نے. بیوی نے مار دی ٹھوکر کسی اور نے ماری ہے. ہم تو انسانوں کے سر پڑتے ہیں. یوں کہ میں نے وہ برتن توڑ دیا پانی کا، توڑ کر آ گیا، اس کے بیچارے کے بغیر پانی کے روح نکل گئی. بہت نیک انسان، بہت اچھا آدمی، پل بھر نافرمانی نہیں. فرشتے کو تعجب ہو رہا ہے. دوسرے فرشتے نے بتایا بھائی مجھے حکم ملا، ایک آدمی مر رہا تھا انتہائی برے عمل والا، اس کا مچھلی کھانے کو جی چاہا، مچھلی اس کے سمندر میں نہیں، اس کے تالاب میں نہیں، مجھے دوسری جگہ سے تالاب کے ذریعے یوں کہ کہاں سے وہ مچھلی اس کے گھر میں نے پہنچائی. ہم تو باولے آدمی نا، سیدھے میرا بھانجا لایا، بھانجا نہیں لایا، یہ اللہ نے بھجوایا. ہمارا بھتیجا آیا تھا، وہ لایا. نہ بھانجا لاوے، نہ بھتیجا لاوے، نہ داماد لاوے، نہ بیٹا لاوے. یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ تجھے نظر نہیں آتا. ہماری عورتیں شروع سے بنیادی طور پہ یقین خراب، اتنے مامو لائے. چچا نہیں کہے گی، وہ مامو کہے گی. اپنے ابا کا نام سے نانا لایا. عورتیں ذہن خراب کرتی ہیں. اور حضرت مریم نے ساری دنیا کو کیا سکھایا؟ اللہ نے دیا ہے یہ پھلوں کا تازہ نظام. حضرت مریم کی سورہ مریم پڑھ کے یوں کہے، وہ فرشتہ کہنے لگا مجھے مچھلی اس کے گھر پہنچائی گئی، حکم ملا، وہ مچھلی خاص قسم کی تھی. اب اس نے وہ کھا لی اور وہ کھا کر مرا. انتہائی نالائق آدمی. کبھی کبھی دھوکہ لگ جانا، یہ بدماشی بھی زیادہ کر رہا، روزی بھی زیادہ ہو رہی. حدیث میں آتا ہے اللہ پاک برائی کرنے والے کو مہلت دیتے ہیں، جب پکڑتے ہیں تو جم کر پکڑتے ہیں. بس شرف بھی کر شدید ڈھیل دیتے رہتے تاکہ توبہ کر لیں، ہنسانے کے لیے نہیں کرتے. کیونکہ ڈھیل گناہ کے بعد جب دی جاتی ہے لیتوب، تاکہ وہ توبہ کرے. نہیں کرتا توبہ، پھر پکڑتے ہیں، جم کرا نہیں چھوڑتے، پھر چیچی نہیں کرتا، کچھ کرتا. اب فرشتے کہنے لگے میری سمجھ میری بھی نہیں آئی، تیری سمجھ تیری نہیں آئی، بس چل کیا کریں، تم چل اللہ سے پوچھیں گے. اور آج کل تو اللہ بڑا لگا، اس سے پوچھو تو یہ دادا جی جیب کے خدا سے پوچھتے ہیں. اب کہیں کوئی بات اٹک جائے، حدیث کی، قرآن کی، لین دین کی، کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ حدیث قدسی ڈھونڈ رہا ہے، آیت الکرسی تلاش کر رہا ہے. اس کا نام کیا رکھ رکھا ہے، اس کو ڈھونڈتے رہے. اس میں جو تو ڈالے گا وہ ملے گا. فرشتوں نے اللہ سے جا کے پوچھا، اللہ نے ارشاد فرمایا وہ آدمی جو نیک تھا نا، اس کی ایک کمزوری رہ رہی تھی، ایک بیماری رہ رہی تھی، ایک گناہ رہ رہا تھا. ہم نے پانی نہ پلا کر اس کے گناہ کو معاف کر دیا تاکہ سیدھا جنت میں جائے. سبحان اللہ سے پڑھتے پھر گھبراتے کیوں؟ نہیں، بے سمجھے شور مچانے کا مثال. جب حالات آتے ہیں پھر ڈرتے کیوں؟ پھر الحمدللہ کہو.
कुछ पता नहीं, कुछ ही कहलवाने से 5 रकात पढ़ाओ तैयार, 6 पढ़ाओ तैयार। क्योंकि उस आदमी का एक गुना, एक नेकी बाकी थी, उस गुनहगार की एक नेकी बाकी थी, जिसका बदला दिया नहीं गया था, उसको मछली खिला के उसकी एक नेकी का बदला दिया। हदीस पाक में आता है हर आदमी को उसके गुनाहों की सजा दी जाती है। दुनिया में दी जाए तो ये खुशनसीबी है, आखिरत में दी जाएगी बदनसीबी। दुनिया में करवा लो लेन देन माफ, आखिरत का मामला बड़ा खतरनाक है। इस वास्ते मेरे बुजुर्गों, दावत की पाकीज़ा मुबारक मेहनत ये है, आखिरत असल है। जो आदमी आखिरत को जो ध्यान रखेगा वो तो आखिरत वाला बनेगा, और जैसे गुजरता रहेगा। मौत कितनी याद है, मामलात कितने साफ हैं, मामूलात कितने पूरा करता है मामला। हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने का इत्माम करेगा। क्यों? इसे यकीन है जो आदमी हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा जन्नत में जाएगा। यह आदमी हर वक्त कलमा पढ़ेगा। क्यों? पता नहीं कब आ जाए मौत के तस्करे, मरने वालों के तस्करे, सहाबा के तस्करे, अंबिया के तस्करे पढ़ते रहें। सिकंदर जुल्करनैन पूरी दुनिया के 4 बादशाहों में से एक बादशाह है। 2 तो नबी, एक नबी एक वली, और 2 बदमाश, नमरूद और पुख्त नस्र, सुलेमान अलैहिस्सलाम और सिकंदर जुल्करनैन। तो सिकंदर जुल्करनैन क्या कहता था? मेरे जो कफन से बाहर कर दो मेरे हाथ, ताकि सारी दुनिया को पता लग जाए मैं हफ्त इक़लीम का, सारी दुनिया का बादशाह होगा, भी नंगे हाथ जा रहा, कुछ नहीं लेके जा रहा। आदमी जब मरता है 3 चीज साथ जाती है, उसका अमल, उसके घर वाले, उसका माल आ जाता, घर वाले आ जाते, और अमल साथ दफन होता है। बीच में आता है आदमी के चारों तरफ अमल का जाल फैला हुआ, एक तरफ नमाज, एक तरफ रोजा, एक तरफ ज़कात, एक तरफ हज। ये सारे अमाल इसको जो है आखिरत की सजा से बचाते हैं। लेकिन एक आदमी पर कुछ है ही, कोरा है कोरा। हमें तो ऐसा दीन बताया गया है। एक दिन की बात है, रिवायत में आता है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, भाई थे फजल इब्न अब्बास, बड़े खूबसूरत थे। हजरत अब्बास के बड़े बेटे फजल बहुत खूबसूरत थे। वो अल्लाह के नबी के पीछे बैठे हुए सवारी पर, और एक औरत आई अल्लाह के नबी से मसला पूछने, मेरे अब्बा बूढ़े हो गए और वो हज नहीं कर सकते क्योंकि सवारी पर बैठ नहीं पाते। वो अल्लाह के नबी जी क्या मैं हज कर लूं, उसकी तरफ से अदा हो जाएगा? वो औरत पूछने आई, बहुत खूबसूरत औरत थी, बहुत खूबसूरत फजल इब्न अब्बास, दोनों की आंख मिल गई, 2 और 2 4 हो गए। अल्लाह के नबी बीच में, क्योंकि जहां अनार है वहीं कांटा भी है, जहां गुलाब है वहां कांटा भी है। कांटे से बचना है और अनार तोड़ना। सेब क्योंकि नफे की चीजें, शैतान से भी बचना है, नफ्स से बचना है, और गंदी आदतों से बचना है, और अच्छे काम करना। अल्लाह के नबी तो अल्लाह के नबी, ना औरत को भगाया, ना फजल इब्न अब्बास को सवारी से उतारा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फजल इब्न अब्बास का मुंह मोड़, हाथ लगा के मुंह मोड़। औरत को मसला बता दिया, तू हज कर ले, तेरी तरफ उनकी तरफ से तेरा हज करना अदा होता है। औरत को मसला बता दिया, फजल इब्न अब्बास को नहीं भगाया। भाई अब तो शराबी को बुलाएंगे, जुआनी को बुलाएंगे, मिलाएंगे, खिलाएंगे और नमाज पढ़वाएंगे। क्योंकि मुसलमान से नफरत नहीं, उसकी गंदगी से नफरत है। बच्चे की गंदगी से नफरत होती है माँ को, बच्चे से चूमती है, छांटती है, गर्म पानी अपने हाथ पे डालती है। गाय तो गर्म पानी अपने हाथ पे डालेगा, क्योंकि हम तो लिबास लेकर रखेंगे, ये रुमाल भी है, ये चादर भी है, ये गर्म पानी भी है, ये साबुन भी है, मिला दे।
حضرت معاویہ صاحب رضی اللہ عنہ کیا فرمایا، دھوبی گھاٹ ہے یہ، تو دھوبی گھاٹ کے پاس کپڑا میلا بھی آئے گا، دھوبی کے پاس گندا بھی آئے گا، ڈبے والا بھی آئے گا، بھائی ہماری مسجد میں سب طرح کے لوگ آئیں گے، لحاظ کرنا ہے، رعایت کرنی ہے۔ تو فضل بن عباس نے منہ موڑ دیا، عورت کو مسئلہ بتا دیا، ہم تو دونوں آدمیوں کو لے کے چلیں گے، جو شراب کی شرط لگائے گا اس کو بھی لے لیں گے، بھائی شراب تو یہاں رکھنے کو صرف کھانے اس طرح آگے لے کے چلیں، ایک دن آئے گا کہ توبہ کر لیں۔ سارے عالم میں یہ کام اللہ کی رحمت سے چل رہا ہے، حکمت سے چل رہا ہے، محبت سے چل رہا ہے، دباؤ سے نہیں، حکومتوں کے زور سے نہیں، مال کے دباؤ سے نہیں، یہ تو وہی خوشامد کا کام۔ دو خوشامدوں کا نام کام ہے، ایک خوشامد کرو اللہ کے بندوں کی، ایک خوشامد کرو خود خدا کی۔ اس لیے کہ دل کس کے ہاتھ میں؟ میرے بیٹے کا دل بھی اللہ کے ہاتھ میں، اور میرے دشمن کا دل بھی خدا کے ہاتھ میں۔ اس لیے میرے بزرگوں، ساری زندگی لگانے کے بعد دو خوشامد سیکھنی ہے۔ اللہ کی خوشامد دو صورت ہیں قرآن میں، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، ایک میں رات کو اٹھنے کا حکم ہے، ایک میں دن کو اٹھنے کا حکم ہے۔ بھائی دونوں صورت ضروری ہے، اور ایک ساتھ نازل ہوئی تقریباً لگ بھگ، جیسے قرآن پاک میں یہ ایک ساتھ ہے، نزول میں بھی تقریباً ایک ساتھ ہے۔ بھائی ہمیں تو دو خوشامد سیکھنی ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، بندوں کے سامنے عاجزی کرنا۔ بازار میں خوشامد کریں گے بندوں کی، اور مسجد میں خوشامد کریں گے اللہ، اور اللہ تو ایسا نہیں کر لو اس کی خوشامد، بازار میں ہو جاتی ہے خوشامد۔ خوشامد کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، وہ تو کنیکشن لگ جائے کہیں لگ جائے۔ اس لیے ہمت کر کر پوری دنیا میں جانے کا نظام بنانا ہے، جن کا پہلا سال لگا وہ دوسرا سال، اور دوسرے کے بعد تیسری کوئی سیڑھی نہیں ہے، صرف عید کے بعد تو ساری دنیا میں جانا۔ بھائی میں نے تو 3 سیڑھی پڑھ دی تھی، ایک بزرگ اس مسجد میں فرماتے تھے، قربانی کا چبوترا بناؤ، قربانی کی سیڑھیاں، چبوترا مت بناؤ، سیڑھی بناؤ، ایک چڑھے ایک چڑھے ایک چڑھے ایک چڑھے۔ 3 سال کے بعد کیا کرے گا؟ 3 سال میں فارغ ہو جائے گا۔ 3 سال کے بعد اب کام سیکھ گیا، پوری دنیا میں اس واسطے ہمت کر کر 4 مہینے جن کے 3 بار لگ گئے بیرون کے علاقے، 2 بار مستورات میں لگ گئے، اب اس بیچاری کو بھی دنیا دکھاؤ، یعنی حکومت کے عورتوں سے ملاؤ۔ ہم نے عورتوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، وہ تو کھاتے ہیں بھنا ہوا بکرا، بھنی ہوئی مچھلی، اور اس کو کہتے ہیں پیاز کٹا رکھا ہے کھاتی رہے، اور جب چاہے مجھے 5 بچے 3 بچے دے دیے ہیں، اور یہ 2 بھینس ہیں، اور یہ 4 بچے ہیں، اور یہ 2 بچی لگی رہے۔ جب میں آ جاؤں میں وہاں تقاضے میں جا رہا ہوں، 2 مہینے کے لیے جا رہا ہوں، سال کے لیے جا رہا ہوں، عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں سفر میں، اور تیرے لیے 3 کپڑے ہیں۔ عورت کے لیے کتنے کپڑے ہیں؟ اور مرد کے لیے تو لگاوے سال، اس کے چلے کو بھی شمار کرتا۔ بعضوں کی گاڑی تو 3 دن تک پہنچی ہے، 50 سال میں، بعضوں کی گاڑی 10 سال 10 دن میں پہنچی ہے، 60 سال۔ یہ راجا ہے چلے کا، کھڑا ہوتا ہے، دوسرا سال، پہلا سال، تیسرا سال، 4 بار 3 فٹ کی لڑکی دے دے گا تو 6 فٹ کے لڑکے کو 6 فٹ کا لڑکا لے لے گا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی، کھوپڑی میں آ نہیں رہی۔ 50 چلے مردوں کے اور 2 چلے عورتوں کے، 48 کا حساب کون دے گا؟ عورتوں کے پاس کپڑے زیادہ ہوتے ہیں مردوں کے پاس، تیرے پاس 5 جوڑی ہوں گے تو اس کے بعد 10 ہوں گے، اور 10 تو میں نے کب کہہ دیا، اب تو جگہ ہی نہیں ہے۔ ہمت کر کے بتاؤ، 2 مہینے ڈبل لگاؤں گا کسی ملک میں، 4 ماس لگا 5 مہینے کی جماعت زیادہ ہے، 2 مہینے کی زیادہ ہے، گوبر 4 ماس لگانے والا رکھا ہے، سال کی زیادہ، دوسرے سال کی زیادہ، اور 2 مہینے کی
किसी बस्ती से 3 दिन की जमातें मर्दों वाली ज्यादा होती हैं औरतों वाली? वही नहीं तो जवाब दो देना। जी लगता नहीं इनके बगैर किसी का, और इनको ले जाना नहीं चाहते जन्नत में। हिम्मत करके बताओ इंशाल्लाह 2 महीने भी, 5 महीने भी, और साल भी, और दूसरा साल भी।